جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش۔ آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمارا یقین ہے سب سنی صحیح العقیدہ لوگ، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کے ہاں درود پڑھنے کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرمدن ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات مجھ سے پیشتر استاذ الاساتذہ فخر الاماثل حضرت العلام مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ دام اللہ اقبالہ سے بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ وہ مائک والے بھائی ایکو کی آواز کم کر کے ساؤنڈ کھول سکتے ہیں۔ آپ حضرات اکل حلال کے سلسلے میں سماعت کر رہے تھے۔ مسلمان وہی ہے جو حلال کھاتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اس حلال کا تعلق ہمارے دین سے ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں حرام سے ہمارا تعلق ہو جائے تو بے دین ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، جو کانٹے کھاتے ہیں انہیں پھول سمجھ میں نہیں آتے، اور جو حرامی ہوتے ہیں انہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آتے۔ ہائے 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 ہائے، واہ! سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بلند و بالا اخلاق کے حامل، سورج سے زیادہ چمکنے والی روشنی، لیکن اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو یہ حضور پاک کے حسن کا قصور نہیں، اس کے اپنے نطفے کا قصور ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کو بھی یہ ضروری ہے کہ حلال سے تعلق رکھو۔ جہاں بندہ نسب کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے یا کھانے پینے کے اعتبار سے حرام والا ہو جائے، اس کے دین میں خرابی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے آج کے دن اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی اور تمہیں دین اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ وہ دین ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف توجہ کیا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، سب سے بڑے نقصان میں اٹھایا جائے گا۔ آج اسلام کو چھوڑ کر پوری روئے زمین پر کوئی ایسا دین نہیں جو کامل ہو، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہو، یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ دین حق ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا. واہ. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ پسند نہ ہو، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا. لوگ آج نروس ہیں. اگر پورے خطاب میں یہی ساری چیزیں چلتی رہی تو ہم بھی بیٹھ جائیں. کہ ہم والوں کو اپنی آواز کرنے دیجئے، ہم اپنی آواز کرتے ہیں. توجہ، دین اسلام کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا، چاہے کفار و مشرکین اس کو ناپسند کرتے ہوں. آج لوگ بیٹھ کر کے بڑے بڑے پلان کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، میڈیا پر اسلام کو وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے. آپ کو میں یہ بات بتا دوں، 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے، بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے، لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا چراغ ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو، اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا. آج یہاں پر حالات دیکھو. سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے، لکڑی کے گھر ہوتے ہیں، باڑ میں جینے والے لوگ. لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے. یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے. میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا، ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر، ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں، نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے، سب کچھ کھا چکے ہیں اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو. اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا. یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے. میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو، کس لیے پروگرام کر رہے ہو، بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو. کہا نہیں، آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں. اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام. دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے. یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا، اجنبیوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا، اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے گا. آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں. ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے.
کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزرے، مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا، حکومت کا، سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا یہ کر دیا، یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے، لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے۔ اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں، چڈی پہننے والے، لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے۔ ایک بات یاد رکھو، لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنرٹی میں ہیں، قلت میں ہیں، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے، مصلحت کے ساتھ جینا ہے، یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں، حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے، ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے، سب کچھ ہے۔ یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے، یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے، اس کو ساری دنیا اور یہ سر بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے اور مٹا کیوں نہیں دیتے؟ برسوں سے کان کھول کر کے سن لو، سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ واہ، اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہو، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری حضرت خبیب ابن عدی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو، قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات،
تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے، میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو۔ جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی، تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے، آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے۔ اگر تزلزل تمہارے اندر ہے، ڈلم یقین کے ساتھ جی رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر شک و شبہ میں پیدا کر دیں گے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، کیوں دین اسلام کی اس عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ تمہارا خود کا عمل ضروری ہے۔ آپ ابھی اب میں نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد تو سارے جوش سے لگائیں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اسلام سے محبت ہے، سڑکوں پر آؤ گے تو بڑے نعرے ہیں، جلوس میں جاؤ گے تو بھی نعرے ہیں اسلام زندہ باد، لیکن یہ اسلام زندہ باد شادیوں میں کہاں ہے؟ تمہارے گھر کی عورتوں میں کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، بیٹیوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا پیغام، واہ، بیویوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ جب تمہارے گھر میں اسلام زندہ باد نہیں ہے تو سڑکوں پر نعرہ لگا کر کے کیا فائدہ؟ سب سے پہلی بات اپنے گھر سے اسلام کو زندہ کرو۔ جس دین سے تم وابستہ ہو، دوسروں پر نافذ کرنے کی بجائے، دوسروں کو جواب دینے کی بجائے پہلے اپنے گھروں میں اسلام زندہ کرو۔ آج تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں اسلام کی پابند نہیں ہیں، بے پردہ باہر اٹھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے تمہاری اس میں سٹھیایا ہوا بڈھا اگر ہماری بیٹی کے حجاب پر ہاتھ لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو سٹیا گیا ہے، ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل حرکتیں کرنے لگتا ہے، لیکن لوگ اس کو پاگل سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں، کیونکہ گلیوں میں بہت سارے لوگ پاگل ہوتے ہیں تو انہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے، خالی رہیں تو دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں۔ تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں اگر ان کے پردے اور ان کے حجاب تک ہاتھ آتا ہے تو تم واویلا مچاؤ گے بعد میں کہ ارے بیٹیوں کے پردے پر ہاتھ آ گیا، ان کے حجاب پر انگلی اٹھ گئی، لیکن جب تمہارے گھر میں بات آئے تو تم خود ننگا گھمانا چاہ رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے دیوس؟ حضور فرماتے ہیں دیوس ایسا شخص ہے ماشاء دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو، اس مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کی عورت بے پردہ آوارہ گھومتی ہو اس کا مرد جہنم میں جائے گا، تو پھر عورت کا عذاب کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں، دین اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، وہ ہمارے ذمے نہیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، صبح قیامت تک رب تبارک و تعالی حافظ ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو اگر سچا سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ تمہارا چہرہ بتائے، تمہارا لباس بتائے۔ آج کیا بات ہے، تم باہر چلتے ہوئے ہو، تم سے نام پوچھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے کون سی ذات والا ہے، کون سے دین والا ہے، کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہیں نام پوچھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ نام پوچھا گیا لڑکے کا کیا ہے، کہا راجا نام ہے، ببلو نام ہے، بابو نام ہے،
पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है, 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है तुम्हें, लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा जमाना आ गया कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों। उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी।